خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام مسلمان دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ کی 11ویں نشست ہے۔ اور گفتگو کا سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان توحید تک پہنچا تھا۔
اس سے پہلے پورے مکہ بلکہ پورے حجاز کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بحیثیت محمد ابن عبد اللہ ادب کرتے تھے کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، ہاشم کا پڑ پوتا ہے، اس کے اخلاق بڑے کریمانہ ہیں، بڑا امانت دار ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑوں کا ادب کرنے والا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا ہے۔ تو ہر طرف میرے مدنی کے ادب کی فضائیں تھیں۔ بتوں کے پجارے بھی میرے نبی کے عاشق بنے ہوئے تھے، عیسائیوں کو بھی نبی علیہ السلام سے کوئی اختلاف نہ تھا، لیکن اس وقت تک نبی علیہ السلام کی پہچان بحیثیت محمد بن عبداللہ تھی کہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی علیہ السلام نے اپنا تعارف بحیثیت محمد الرسول اللہ شروع فرمایا کہ اگر تم مجھے محمد بن عبداللہ مان کر میرے ساتھ محبت کرتے بھی رہو تو یہ نجات کا دار و مدار نہیں۔ نجات کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مجھے اللہ کا سچا رسول بھی مانو اور میں جو پیغام لے کے آیا ہوں اس پیغام کو بھی دل و جان سے قبول کرو۔ یہی وجہ تھی صحابہ نے میرے مدنی کی ذات کو بھی مانا اور بات کو بھی مانا۔ ان کی تعریفیں رب کا قرآن کر رہا ہے، لیکن ابو لہب نے، ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے، کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کو بحیثیت محمد بن عبداللہ تو مانا، وہ آپ کے اخلاق کے قائل تھے، کردار کے قائل تھے، امانت کے قائل تھے، دیانت کے قائل تھے، صداقت کے قائل تھے، حسن و جمال کے قائل تھے، لیکن آپ کی دعوت یعنی رب کی توحید کے منکر تھے۔ اس لیے ان کو قرآن نے کافر اور مشرک کہا ہے۔ اس لیے آج آگے بڑھنے سے پہلے بنیاد کو سمجھیں کہ ہر دور کے کافروں کو نبیوں کے ساتھ اختلاف کس بات میں تھا، یا کس مسئلے کی وجہ سے لوگوں نے نبیوں کو تکلیفیں پہنچائیں، انبیاء کو ذبح کیا گیا، ان کے بدنوں پر لوہے کی کنگیاں چلائی گئی، ان کے بدنوں پہ آرے چلائے گئے، نبیوں کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینکا گیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو 7-8 دن بھوکا سفر مدین تک کرنا پڑا، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ماریں کھائیں، میرے مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں ماریں کھائیں، اور پھر 10 سال مدینہ آ کر بھی میرا محمد ایک دن آرام سے نہیں بیٹھا۔ کبھی بدر جا رہے ہیں، کبھی احد جا رہے ہیں، کبھی حنین جا رہے ہیں، کبھی تبوک جا رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ہر دور کے کفار کو نبیوں کے ساتھ دشمنی کس بات میں تھی، اختلاف کس بات میں تھا۔ اس بات کو ہم مان لیں تو ہم نبیوں کو ماننے والے بن جائیں گے، اور اس بات کو اگر ہم نہ مانیں اور عشق انبیاء کے دعوے دار بنیں تو ہم اسی طرح کے عاشق ہوں گے جیسا عاشق ابو لہب تھا۔ آؤ وہ مسئلہ قرآن خود بتا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم کانوا
اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ. اللہ کہتا ہے او میرا بندہ خیال کر، ہر دور کے کافروں کی یہ عادت تھی، ہے اور رہے گی. اللہ کیا عادت؟ فرمایا تم انہیں بھلا جتنے مسئلے سناؤ انہیں غصہ نہیں لگے گا. تم نماز کے فضائل سناؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ. روزے کے مسائل سناؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حج کی فضیلتیں سناؤ، زکوٰۃ صدقات خیرات کی فضیلتیں سناؤ، وہ آگے سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں گے. لیکن ایک مسئلہ، وہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ اگر ابراہیم خلیل اللہ بیان کرے تب بھی لوگ دشمن بن جائیں، وہ مسئلہ اگر موسیٰ کلیم اللہ بیان کرے تب بھی لوگ دشمن بن جائیں، وہ مسئلہ اگر حضرت نوح بیان کریں تب بھی لوگ دشمن بن جائیں، وہ مسئلہ اگر سارے نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے تب بھی لوگ دشمن بن جائیں. اللہ پاک کا وہ مسئلہ کون سا ہے؟ شاید مکے والوں کا جھگڑا ہمارے محمد کریم سے نماز والے مسئلے میں ہوگا کہ میرے محمد کی دعوت تھی نماز پڑھو، انہوں نے کہا ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے. جواب آیا نہ ہو میرا بندہ، مکے والے تو تم سے تکڑے نمازی تھے، وہ تو ہر وقت بیت اللہ میں ڈیرے لگائے رہتے تھے. اللہ پاک کا پھر جھگڑا روزے میں ہوگا، پھر جھگڑا زکوٰۃ خیرات میں ہوگا، پھر جھگڑا حج عمروں کا ہوگا، پھر جھگڑا طواف کا ہوگا. یا ربا جھگڑا یہ ہوگا کہ وہ کہتے ہوں گے ہم کسی اور کو نبی مان لیں گے، لیکن عبداللہ کے در یتیم محمد کو نبی نہیں مانتے. جواب آیا نہ ہو میرا بندہ، مکے والوں کا جھگڑا میرے محمد سے، دنیا کے کافروں کا جھگڑا میرے نبیوں سے نہ نماز میں تھا، نہ روزے میں تھا، نہ حج میں تھا، نہ زکوٰۃ میں تھا، نہ خیرات میں تھا، نہ صدقات میں تھا، نہ میرے محمد کو نبی ماننے نہ ماننے میں تھا. اللہ پاک کا تو پھر جھگڑا تھا کس بات میں؟ فرمایا جب میرا نبی یہ آواز لگاتا تھا لا الہ الا اللہ یستکبرون. جب نبی یہ دہائیاں دینے لگتا، او لوگو اعلان کرو لا الہ الا اللہ. جس طرح اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ موجود نہیں، اسی طرح الہ بھی وہ اللہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ بھی موجود کوئی نہیں. اللہ بھی ایک ہے، الہ بھی ایک ہے. اس لیے خیال کر، مکے کا مشرک اللہ کو ایک مانتا تھا، عیسائی کہتے تھے اللہ ایک ہے، یہودی کہتے تھے اللہ ایک ہے. جھگڑا اللہ میں نہیں، جھگڑا الہ میں ہے. اس لیے کلمہ آیا لا الہ الا اللہ. الہ کوئی نہیں، کیا مانا؟ حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، نافع زار کوئی نہیں، غیبانہ پکاریں سننے والا کوئی نہیں، موت سے پاک کوئی نہیں، نیند سے پاک کوئی نہیں، اونگ سے پاک کوئی نہیں، تھکان سے پاک کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، حاضر ناظر کوئی نہیں، دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں، دریاؤں کی موجوں کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، بارشیں برسانے والا کوئی نہیں الا اللہ. ان شانوں والی ذات ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. آگے جانے سے پہلے بات سمجھو، پھر میں آتا ہوں موضوع پہ. یہ خیال ذہن سے نکال دو
کہ مکے والے لات منات عزا کو اللہ سمجھتے تھے؟ نہیں، وہ کہتے تھے اللہ اکیلا ہے، اور یہ لات منات عزا اللہ کے پیارے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے اللہ تو اکیلا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ یہودی کہتے تھے اللہ تو ایک ہے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے تھے یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ قرآن جا کے گھروں میں دیکھ لینا، اللہ کا قرآن ہے، سورہ یونس ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ، پہلے مکے والے مشرکوں کا عقیدہ تو سمجھ، پہلے سمجھ ان کا عقیدہ کیا تھا، تب تو ان کی طرح ہونے سے بچ سکتا ہے۔ اگر تجھے پتہ ہی نہ ہو کہ مکے کے مشرک کا عقیدہ کیا تھا تو کہیں غلط فہمی میں تو انہی والا عقیدہ لے کے نہ بیٹھا ہوا ہو۔ اس لیے میرے قرآن کے قریب آ، میں رب کریم تجھے مکے والوں کا عقیدہ بتانے لگا ہوں۔ اللہ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادتیں کرتے تھے اللہ کے سوا ان ہستیوں کی، لا ينفعهم، جو انہیں ککھ برابر نفع بھی نہیں دے سکتے، ولا يضرهم، اور ککھ برابر نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے تم ان کو پوجتے کیوں ہو، لات منات عزا کو پوجتے کیوں ہو، کیا یہ تمہارے رب ہیں؟ کیا تمہارے لیے یہ رب کے درجے میں ہیں؟ تو کہتے ہیں نا 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 نا، ہم ان کو اپنا رب بھی نہیں سمجھتے، ان کو ہم اللہ بھی نہیں سمجھتے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہا اولائے شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی ہیں۔ جیسے آج میرا نادان دوست کہتا ہے بادشاہو ای ساڈے ہیلے وسیلے نے، ای ساڈے ہیلے وسیلے نے۔ وہ بھی کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ ذرا جاگ کے بات کو سمجھ، تب میں آگے چلوں۔ سفارش تین قسم ہے، شفاعت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان میں سے ایسی ہے جو حق ہے، دو قسمیں ایسی ہیں جو کفر اور شرک ہیں۔ آسان سمجھ، شفاعت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے شفاعت بالاذن، ایک ہے شفاعت محبت، اور ایک ہے شفاعت وجاہت۔ خیال کر، شفاعت کی تین قسمیں۔ قیامت کے دن نبی بھی شفاعت کریں گے، ولی بھی شفاعت کریں گے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، علماء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ بھی شفاعت کریں گے۔ لیکن وہ کون سی شفاعت ہوگی؟ وہ شفاعت بالاذن ہوگی۔ اللہ خود اجازت دے گا، اے فلاں نبی فلاں بندے کی شفاعت کر،
میں خود اسے معاف کرنا چاہتا ہوں، لیکن درمیان میں تیری شفاعت ڈال رہا ہوں تاکہ نبیوں کی شان ظاہر ہو جائے۔ اے ولی فلاں کی شفاعت کر، اے عالم فلاں کی شفاعت کر، اے قاری فلاں کی شفاعت کر، اے قرآن فلاں کی شفاعت کر، اے نابالغ مرنے والے بچے فلاں کی شفاعت کر۔ تو یہ شفاعت کی پہلی قسم کہ اللہ کی اپنی مرضی ہوگی معاف کرنے کی، چھوڑنے کی، اور اللہ خود آرڈر کرے گا نبی ولی کو شفاعت تو کر، میں خدا اس بندے کو معاف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حق ہے۔ دوسری قسم شفاعت کی ہے، اللہ چھوڑنا تو نہیں چاہتا، لیکن اللہ کو کسی نبی ولی سے محبت اتنی ہے کہ اللہ اس محبت کی وجہ سے مجبور ہو جائے۔ خیال کر، اللہ کسی وجہ سے بھی مجبور نہیں ہوتا۔ تیسری قسم شفاعت کی ہے، شفاعت وجاہت۔ اللہ چھوڑنا تو نہیں چاہتا، لیکن اللہ کے دربار میں کسی نبی ولی کا روب اتنا ہے، اللہ اس کے روب میں آ کے نعوذ باللہ کسی کو چھوڑ دے۔ خیال کر، خیال کر، مثال سے ذرا سمجھ، میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کے دربار میں مجرم کھڑا ہے، بادشاہ مجرم کو چھوڑنا نہیں چاہتا، بادشاہ کی مرضی ہے سے سزا ہونی چاہیے تاکہ باقی لوگوں کو بھی سبق حاصل ہو، لیکن بادشاہ کی بیوی کھڑی ہو جاتی ہے، بیٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اسے چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اب بادشاہ کو بیوی سے محبت بہت ہے، اولاد سے محبت بہت ہے، بادشاہ اس محبت کی وجہ سے مجبور ہو کہ اس مجرم کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب خیال کر، یہاں بادشاہ نے اس مجرم کو اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا، بیوی اور بچوں کی محبت کی وجہ سے مجبور ہو کے چھوڑا ہے، تو اللہ ایسے مجبور ہونے سے پاک ہے۔ کوئی بھی اللہ کو محبت کی وجہ سے مجبور نہیں کر سکتا۔ میں تو کہا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر ایک طرف قیامت کے دن کم و بیش 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہو جائیں اور وہ اللہ سے سفارش کرنا شروع کر دیں اللہ سے چھوڑ دے، اللہ نہیں چھوڑے گا جب تک میرے اللہ کی اپنی مرضی نہیں ہوگی۔ دوسری مثال سمجھ، بادشاہ مجرم کو چھوڑنا تو نہیں چاہتا، لیکن بادشاہ کے پاس سفارش آ گئی، کسی ایسے وزیر کی سفارش آ گئی جس وزیر کا بادشاہ پہ روب ہے، بادشاہ ڈرتا ہے اگر اس وزیر کی بات نہ مانوں گا تو یہ وزیر حکومت الٹ دے گا، اس لیے بادشاہ اس وزیر سے ڈر کر اس کے روب میں آ کے اس مجرم کو چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی بھی قیامت کے دن اللہ کو اپنے روب کی وجہ سے بھی مجبور نہیں کر سکتا، روب کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن سارے صف در صف کھڑے ہوں گے، کسی کو میری اجازت کے بغیر زبان کھولنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی، ہر کسی کی زبان پہ ہوگا نفسی 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 نفسی۔ وہ حدیث تو سنے بیٹھے ہو، جرگہ جمع ہوگا ساری امتوں کا،
یار کوئی جرگہ اکٹھا کرو تاکہ اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کریں. جرگہ حضرت آدم کے پاس جائے گا. وہ کہیں گے یار آج میں اللہ کے دربار میں بولنے کی طاقت نہیں رکھتا. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے گا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گا. سارے نبی معذرت کریں گے اللہ کے دربار میں. آج ہمیں زبان کھولنے کی جرات ہی کوئی نہیں. اللہ کی اس دربار میں آج ہم زبان نہیں کھول سکتے. آخر وہ جرگہ نبیوں کے سردار نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا. نبی علیہ السلام فرمائیں گے جی آج شفاعت کبریٰ کا مقام تو اللہ نے مجھے دیا ہے, لیکن اللہ کے نبی شفاعت کیسے کریں گے؟ زور تو چلنا کوئی نہیں. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام سجدے میں پڑ جائیں گے, اللہ کی تعریفیں کرتے جائیں گے, کرتے جائیں گے, کرتے جائیں گے, کرتے جائیں گے. اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا تو اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد, میرا لاڈلا محمد سر اٹھا تو صحیح, مانگ تو صحیح. آج مانگنا تیرا کام ہے اور عطا کرنا میرا کام ہے. اسے کہتے ہیں شفاعت قہری. سمجھو آج بھی لوگوں نے عقیدہ رکھا ہوا ہے اساڑے پیر بڑے کامل نے بادشاہو, وہ ہمیں اللہ سے زوری زوری کیا کر لیں گے؟ چھڑا لیں گے. غلط عقیدہ ہے. تیسری ہے شفاعت بالاذن. اس کی مثال بھی سمجھو. ایک مجرم ہے, بادشاہ کی اپنی مرضی ہے چھوڑ دوں, کسی اور کی مرضی نہیں, بادشاہ کی اپنی مرضی ہے. لیکن اگر اسی طرح چھوڑ دیتا ہے تو کل لوگ سوال اٹھائیں گے. قانون بناتا بھی خود ہے اور اس کے خلاف فیصلے بھی خود دیتا ہے. اس لیے بادشاہ اپنی کابینہ کے کسی وزیر کو اشارہ کرتا ہے تو ذرا اس کی سفارش کرنا, یہ بندہ مجھے عادی مجرم نہیں لگتا, ایک مہلت دے دیتا ہوں شاید سدھر جائے. اب اس بادشاہ کے اشارے پہ وزیر سفارش کرتا ہے اور بادشاہ کہتا ہے چلو یار یہ وزیر سفارش کر رہا ہے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. اب اس مجرم کو چھوڑنا وہ وزیر کی مرضی پہ نہیں ہے, وہ بادشاہ کی اپنی مرضی پہ ہے. اور قیامت کے دن بھی یہی شفاعت ہوگی, جسے چھوڑنے کی مرضی ہوگی خود میرے خدا کی ہوگی. نبیوں کو, ولیوں کو, علماء کو, قراء کو, شہداء کو اللہ حکم کرے گا تم ان کی سفارش کرتے جاؤ, میں انہیں معاف کرتا جاؤں گا. یہ ہے اصل وہ مسئلہ جس کے لیے انبیاء نے مارے کھائیں. اللہ اکبر. نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آ جاؤ موضوع پہ اپنے پہ. بات کر رہا تھا نبیوں نے مارے کس مسئلے کے لیے کھائیں؟ وہ مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کرے یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے. زندگی کا کیا بھروسہ, آج ہیں اگلے جمعے کہیں زمین کے نیچے پڑے ہوں. اس لیے اس معاملے میں اللہ کے ساتھ کھاتا صاف کر لو. اللہ ہم گناہگار خطاکار ہیں لیکن تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتے, تو وحدہ لا شریک ہے. اتنا کھاتا صاف کر لو. بہرحال ابو جہل نے ایک دن, مجمع لگا ہوا تھا مکے کے لوگوں کا, ابو جہل نے اعلان کیا نبی علیہ السلام کے بارے, اس سے آج آنے دو بیت اللہ میں, جب یہ سجدے میں جائے گا میں پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ دے ماروں گا. پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ دے ماروں گا. بنیاد کیا ہے؟ دشمنی وہی ہے لا الہ الا اللہ والی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورج چڑھا, حضرت تشریف لے آئے اور حضرت نے آ کے حجر اسود کے سامنے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہو گئے. ادھر ابو جہل چھپ کے کھڑا تھا, اس نے وہاں سے ایک چٹان اٹھائی, ایک پتھر اٹھایا اور آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا.
حضرت پہ حملہ کرنے کے لیے، اور ارد گرد سارے مکے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں، منتظر ہیں کہ ابھی کیا ہوگا۔ ابو جہل مکے کا سردار ہے، سیاہ سفید کا مالک ہے۔ ابو جہل وہ پتھر اٹھا کے نبی علیہ السلام کی طرف بڑھتا آ رہا ہے، بڑھتا آ رہا ہے، بڑھتا آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ نبی علیہ السلام کے قریب پہنچا نا، تو اس نے آگے بڑھنے کی بجائے الٹے پاؤں پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایسے بھاگ رہا ہے جیسے اس پہ آگے سے کوئی چیز حملہ کر رہی ہے۔ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ رنگ بھی بالکل زرد پڑا ہوا ہے۔ جب پیچھے ہٹتا آیا، پیچھے آ کے جب لوگوں کے درمیان پہنچا تو لوگ پوچھنے لگے، یا ابل حکم، اے ابو جہل ہوا کیا ہے تجھے، تو پیچھے بھاگتا آ رہا ہے؟ تو ابو جہل آگے سے جواب دیتا ہے، نہ پوچھو، میں جب حملہ کرنے محمد کے قریب گیا تو آگے سے ایک اونٹ مجھ پہ حملہ آور ہو رہا تھا۔ ایک اونٹ تھا، اس کی آنکھیں بھی بڑی عجیب و غریب اور بڑا ہیبت ناک، خوف ناک۔ وہ اونٹ مجھ پہ حملہ آور ہونے لگا تھا، میں نے بڑی مشکل سے اس سے اپنی جان چھڑائی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات ذکر کی گئی، آپ نے فرمایا وہ حضرت جبرائیل امین تھے، اللہ نے جبرائیل کو میری حفاظت کے لیے بھیج دیا تھا۔ دشمنی کی وجہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر اس نے اعلان کیا نبی علیہ السلام پر دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے، اور اس ظالم نے اعلان کیا کہ جب وہ سجدے میں جائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے کہنے لگا، تو میں ان کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھوں گا اور اپنے پاؤں کا زور نبی علیہ السلام کی گردن پہ اتنا ڈالوں گا کہ اسی سجدے کی حالت میں نبی علیہ السلام کی روح بدن سے نکل جائے گی۔ اپنے پاؤں کے نیچے میں روندوں گا اسے۔ اس ظالم نے یہ اعلان کیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن وہاں کھڑے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اسی اثناء کے اندر یہ ظالم نبی علیہ السلام کے قریب بڑھنے لگا، قریب بڑھنے لگا، قریب بڑھنے لگا۔ جیسی حضرت کے قریب ہوا تو یہ اس نے ایک دم پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، اور ایسے بھاگنے لگا جیسے کسی چیز سے اپنی جان چھڑا رہا ہے، پیچھے ہٹنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، ابو جہل تجھے ہوا کیا ہے، کیوں تو ایک دفعہ آگے بڑھا پھر پیچھے بھاگنے لگا ہے؟ اس نے کہا، میں جب محمد کے قریب پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے آگ کی خندق تھی، اچانک درمیان میں آگ آ گئی تھی، اور جب میں نے اس آگ کو اپنے سامنے دیکھا، درمیان میں نے آگ کو دیکھا کہ وہ آگ کے شعلے میری طرف لپک رہے تھے، وہ آگ کے شعلے میری طرف لپک رہے تھے، تو میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی ہے۔ اس ظالم نے میرے مدنی پہ یہ 2 حملے کرنے کی کوشش کی۔ تیسری دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، یہ آیا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز سے روکنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک نے ظالم کا ذکر سورۃ العلق میں کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری، کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ،
नासियतिन काज़िबतिन खातिया फलयदो नादिया सनदो ज़बानिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अबू जाल के इस अमल का तज़किरा कुरान में किया। अल्लाह कहता है ओ जालिमा, तू मेरे नबी को रोकता है और रोकता भी मेरे घर बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने से है। अगर कोई जुर्म होता तू रोकता तब भी कोई बात थी, मेरे घर के अंदर मेरे मोहम्मद जैसे आबिद को तू इबादत करने से रोक रहा है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, हरगिज नहीं, बेशक ये अबू जाल काफिर जो है ये बड़ा परले दर्जे का सरकश है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है अबू जाहला, जितनी सरकशियां करनी है कर ले, करनी है कर ले, जितनी बेईमानियां करनी है कर ले। इन्ना इला रब्बिकर रुजा, एक दिन तो तूने मेरे दरबार में लौट के आना है। अल्लाह अकबर। कुरान की आयतें बड़ी वसी होती हैं। तज़किरा तो अबू जाल का चल रहा है, लेकिन अल्लाह पाक तुझे भी सुना रहा है, मुझे भी सुना रहा है। ऐ मेरा बंदा, दुनिया की मस्ती में तू मस्त है, तुझे ना अपने अकीदे की फिक्र है, ना अपने अमलों की फिक्र है, ना तू किसी मामले में खुदा और खुदा के रसूल की मानने को तैयार है। तू शिर्क के अंदर गर्क है, तुझे परवाह ही कोई नहीं कि अगर शिर्क पे मेरी मौत आ गई तो ठिकाना सीधा जहन्नम है। तू बिदात के अंदर गर्क है, तुझे परवाह ही कोई नहीं कि बिदात वाले का ठिकाना तो जहन्नम है। इसलिए कि शिर्क करने वाला खुदा का बागी है, बिदत करने वाला मुस्तफा का बागी है। ऐ मेरा बंदा, तू लगा हुआ है दीवाना हो के, तुझे हलाल हराम की तमीज कोई नहीं, बस अपने लिए तबाही इकट्ठे किए जा रहा है। न तुझे सूद का खौफ है, न तुझे हराम का खौफ है, न दूसरों के हक खाने से तुझे खौफ आता है, न बहनों बेटियों की विरासतें दबाने से तुझे खौफ आता है, न दूसरों की ज़मीनें हथियाने से तुझे खौफ आता है। ओ मेरा बंदा, तेरी जिंदगी आखिर कितनी होगी? इन्ना इला रब्बिकर रुजा, एक दिन तो तूने मेरे ही दरबार में लौट के आना है। तूने लौट के जो मेरे दरबार में आना है, अल्लाह, ख्याल कर, क्या मालूम तेरी जिंदगी का आखिरी साल शुरू हो गया हो, तू मस्त है, मस्ती में ना जी। अभी तो मेरी बड़ी जिंदगी पड़ी है, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं सेहतमंद हूं। ना हो मेरा बंदा, मैं खुदा का हुक्म जब आता है, मौत वाला फरिश्ता जवानी नहीं देखता, मौत वाला फरिश्ता सेहतमंद और बीमारी नहीं देखता, मौत वाला फरिश्ता कुछ भी नहीं देखता। जब मौत का वक्त पूरा हो जाए, नेटा पूरा हो जाए, ला यस्तक़दिमून सातन वला यस्ताखिरून, एक सेकंड ना पहले मौत आ सकती है, एक सेकंड ना मौत में ताखीर हो सकती है। बाकी ये तो बहाने हैं जी। अल्लाह अकबर। मौत के कुछ जराए हैं, बहाने हैं, हकीकत में तो वक्त मुकर्रर हो जाए तो सेहतमंद बंदा भी लम्हों में चला जाता है। इसलिए मेरा बंदा ख्याल कर, वो वक्त आने वाला है जब तुझ पे नज़ा का आलम होगा, नज़ा का आलम होगा, तेरे बदन से रूह निकल रही होगी, फरिश्ते तेरी रूह को खींच खींच के निकाल रहे होंगे। वन्नाज़िआत ग़र्क़ा, ऐसे तेरे बदन से रूह खींचेंगे। अगर तूने अकीदा सही न किया, अमल सही न किया, अपना रिज़्क़ सही न किया, हराम से अगर तू अपने बदन को पालता रहा, इतनी तकलीफ तुझे देंगे जैसे कांटेदार झाड़ियों तेरे पांव के रस्ते तेरे बदन में दाखिल की जाए और वो झाड़ी खींच खींच के तेरे बदन से सारे से गुजार के तेरे मुंह से निकाल दी जाए। इससे भी ज्यादा मौत के वक्त की तकलीफ है,
اس لیے تو میرے مدنی دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ مجھے موت کی سختیوں سے بچا لے۔ یہ امام الانبیاء علیہ السلام کی دعا ہے، ہم نے بھی کبھی کی ہے، ہم تو دنیا میں مست ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ مجھے موت کی سختیوں سے بچا لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی دوڑتا دوڑتا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جو بندہ ہے اس کی روح نہیں نکل رہی، بڑی تکلیف میں ہے، اور اسے ہم کلمے کی تلقین کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ کے ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کی زبان پہ کلمہ بھی جاری کوئی نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ایک دم کھڑے ہو گئے، سیدھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر تشریف لے گئے، دیکھا ایک بندہ چارپائی پہ پڑا ہے، اس کے چہرے پہ موت کے آثار ظاہر ہیں، بڑی تکلیف میں ہے، بڑی بے بسی کا عالم ہے، لیکن بدن سے روح نکل کوئی نہیں رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً پوچھا اس کے گھر والی سے، یہ نماز پڑھتا تھا یا کوئی نہیں؟ خیال کر، آج میں اور تو بہانے بہانے نمازیں چھوڑتے ہیں۔ اس کے گھر والی نے جواب دیا، حضرت نماز کا تو بڑا پابند تھا، نماز میں تو اس نے کبھی سستی کوئی نہیں کی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ اس کی ماں باپ زندہ ہے یا کوئی نہیں؟ حضرت اس کی ماں تو زندہ ہے، اس کی ماں کہیں اس سے ناراض تو نہیں؟ جی حضرت اس کی ماں تو اس سے ناراض ہے، کافی عرصے سے ناراض ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جلدی کرو اس کی ماں کو بلا کے لے آؤ۔ ماں آ گئی بڑھیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ماں سے پوچھا، بتا تو صحیح اماں تو اپنے بیٹے سے ناراض کیوں ہے؟ اماں کہتی، اللہ کے رسول میں ہوں تو اس کی ماں لیکن ہوں تو انسان، ایک دن اس کی گھر والی اور میرے درمیان کسی بات پہ تکرار ہو گیا، میرے بیٹے نے نہ او دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنی بیوی کی طرفداری کرتے ہوئے میرے منہ پہ تمانچے مارنے شروع کر دیے۔ اللہ کے رسول میں ہوں تو ماں لیکن ہوں انسان، اس دن سے میرا دل اس سے ناراض ہو گیا۔ اللہ کے رسول وہ بیٹا جسے میں نے اپنے پیٹ میں اٹھایا، وہ بیٹا جسے میں نے بڑی تکلیفوں سے جنا، وہ بیٹا جسے 2-2.5 سال اپنی جولی میں بٹا کے دودھ پلایا، وہ بیٹا جسے میں نے پال پوس کے جوان کیا، جب جوانی چڑھا تو میں نے بڑی مشکلوں سے اس کی شادی کروائی، اب وہی بیٹا جب میرے منہ پہ تھپڑ مارنے لگا اللہ کے رسول تو میں بھی ماں ہوں، ناراض ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو جلدی کرو، لکڑیاں اکٹھا کرو، لکڑیاں جمع کرو۔ وہ بڑھیا پوچھتی، اللہ کے رسول لکڑیاں کیوں جمع کروا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا بیٹا مر کے ویسے بھی جہنم کی آگ میں جا رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تیری آنکھوں کے سامنے سے آگ لگا دوں، اسے زندہ جلا دوں۔ آخر تھی تو وہ ماں کھڑی ہو کے کہنے لگی، اشہدو کا، اللہ کے رسول میں تجھے گواہ بناتی ہوں، میں نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھی معاف کیا ہے، آخرت میں بھی معاف کیا ہے۔ جیسے ہی ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر اس کی زبان پہ کلمہ آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، اتار غفلت کی چادر، دین کے معاملے میں نیٹے نہ کر،
ابھی ادھر بیٹھ کے سوچ، میری زندگی میں میرا کون سا عمل ایسا ہے جو مجھے جہنم لے کے جا سکتا ہے؟ میرا کون سا عقیدہ ایسا ہے جو مجھے جہنم لے کے جا سکتا ہے؟ شام تک انتظار نہ کر، اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو دیر نہ کر۔ اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، بڑی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، بڑی نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کا پہاڑ ہے۔ اللہ اسے کہے گا ذرا ٹھہر جا، بھی حساب باقی ہے۔ اللہ بلائے گا ان لوگوں کو جن لوگوں کے حقوق یہ دنیا میں غصب کر کے آیا تھا، وہ سارے لوگ لین میں لگ جائیں گے۔ اللہ سے کہے گا جلدی کر، اس بندے کا پلاٹ تو نے دنیا میں دبایا تھا واپس کر، اس کی زمین واپس کر، اس کے پیسے واپس کر، اس کا فلاں واپس کر، اس کا فلاں واپس کر۔ یہ کہے گا اللہ پاکا آج میرے پاس تو 1 روپیہ بھی کوئی نہیں، آج تو دینے کے لیے کچھ نہیں میرے پاس۔ اللہ فرشتوں کو کہے گا پھر اس طرح کرو، حساب لگا کے اس کی نیکیاں لوگوں میں بانٹنا شروع کر دو، اس کی نیکیاں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی، لوگوں کو اس کی نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن لوگ پھر بھی کھڑے ہیں، لوگ پھر بھی کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ پھر بھی کھڑے ہیں۔ اللہ حکم کرے گا ان کے گناہ اٹھا کے اس پہ ڈالنا شروع کر دو، اس پر گناہوں کا بوجھ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ حکم ہوگا اس کو اٹھا کے گناہوں سمیت جہنم میں پھینک دو۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، غفلت کی چادر اتار، کیا پتا شام سے پہلے موت والا فرشتہ آ جائے۔ اس لیے اللہ سے اپنا معاملہ صاف کر، ستھرا کر، اگلی منزلیں بڑی مشکل آ رہی ہیں۔ ان الی ربک الرجعی، اللہ کہتا ہے مستیاں نہ کر، حرام خوریاں نہ کر، شرک نہ کر، بدعات نہ کر، سود خوریاں نہ کر، ایک دن تو نے میرے پاس لوٹ کے جو آنا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، اللہ اکبر، وہ وقت آنے والا ہے جب بدن سے روح پرواز کرے گی، میں بھی بے بس پڑاؤں گا، آپ بھی بے بس پڑے ہوں گے، آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، منہ کھلا رہ جائے گا، ہاتھ پاؤں بے ترتیبے رہ جائیں گے، یہ دنیا کا دھن دولت رہ جائے گا ادھر ہی۔ جس اولاد کے لیے حرام جمع کرتے ہیں وہ اولاد بھی قبر میں اتار کے آ جائے گی، جھوٹی قسمیں جو اٹھاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں جو دیتے ہیں، لوگوں سے ظلم زیادتیاں ناانصافیاں جو کرتے ہیں، اگلی منزلیں مشکل ہو جائیں گی۔ وہ وقت آنے والا ہے میرے عزیزا جب تیری میری آنکھیں کھلی ہوں گی، لوگ بند کر رہے ہوں گے۔ میرے عزیزا وہ وقت آنے والا ہے جب لوگ تجھے مجھے کفن پہنا رہے ہوں گے، غسل کروا رہے ہوں گے، کفن پہنا رہے ہوں گے، تیرے میرے نام کے اعلان ہو رہے ہوں گے، فلاں بندہ مر گیا ہے، فلاں مولوی صاحب فوت ہو گیا، فلاں حاجی صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، دکاندار وہ اس دنیا دار فانی سے چلا گیا ہے۔ لوگ جنازے کے لیے آ رہے ہوں گے، میں اور تو اس جہان سے بالکل بے غم ہو جائیں گے، ہمارا تو اگلے جہان کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزا وہ وقت آنے والا ہے جب لوگ تجھے مجھے اٹھا کے اس اندھیری قبر میں اتار رہے ہوں گے، اس اندھیری قبر میں تجھے مجھے اتار رہے ہوں گے۔ ذرا غور تو کر، 1 منٹ کے لیے تصور کر کے میں مر گیا ہوں،
لوگ مجھے قبر کے اندر اتار رہے ہیں، خود بخود تیرے میرے دل سے دنیا کے حرام مال کی محبت نکل جائے گی۔ یہ دنیا تو چیز ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا، ساری دنیا کے خزانے جمع کرو تب بھی ایک مکھی کے پر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا کے لیے آخرت کو خراب کرنا، یہ سمجھداری ہے یا بے وقوفی ہے؟ بے وقوفی ہے۔ وہ وقت آ رہا ہوگا، بندہ بہت ساری غلطیاں کرتا ہے اولاد کے لیے۔ کس کے لیے کرتا ہے؟ اولاد کے لیے۔ اولاد کے لیے حرام جمع کرتا ہے۔ حالانکہ بندہ سوچے نا، جس اللہ نے مجھے رزق دیا ہے وہ میری اولاد کو بھی رزق دے گا، وہ دے گا۔ ذمہ داری میری نہیں، ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی۔ زیادہ بندہ گڑبڑ اولاد کی سوچ میں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے غور کر، باپ مر گیا، دنیا کا کوئی بیٹا ایسے ہے جو باپ کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار ہو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا بیٹا؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، او میرا بندہ، تیرے 3 دوست ہیں۔ کتنے دوست ہیں؟ ایک دوست مال ہے، دوسرا دوست اولاد ہے، تیسرا دوست عمل ہے۔ دوست کتنے ہوئے؟ جیسے ہی تجھ پہ موت آتی ہے، سب سے پہلے جو دوست بے وفائی کرتا ہے وہ مال ہے۔ وہ کیا ہے؟ مجھ پہ ابھی موت آ جائے، اللہ قرآن سناتے سناتے موت نصیب فرمائے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، بندہ جس حال میں مرے گا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا۔ ہیں؟ موت آ گئی، میرے بدن پہ جو لباس ہے ادھر روح نکلنے کی دیر ہے، اب یہ لباس بھی میرا نہیں رہے گا۔ لوگ تو کہتے ہیں، بابا جی گن گڑے دی روڑی تے دے پتران دی جوڑی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جو مر جائیں وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہوتے۔ مال نے سب سے پہلے اپنا یار بدل لیا۔ دوسرا دوست اولاد ہے، اولاد بھی قبر تک ساتھ جاتی ہے، قبر میں اترنے کو تیار۔ لیکن ایک دوست ایسا دوست ہے جو دوست قبر میں بھی ساتھ جائے گا، جو دوست میدان محشر میں بھی ساتھ جائے گا، جو دوست اللہ کے دربار میں بھی ساتھ جائے گا۔ وہ دوست کون سا دوست ہے؟ وہ عمل والا دوست ہے، وہ عقیدہ توحید والا دوست ہے۔ اور میرا عزیز سچا توحیدی بن، اپنے دامن کو شرک سے پاک کر، سچا سنی بن، اپنے دامن کو بدعات سے پاک کر، سچا مسلمان بن، حرام خوری چھوڑ۔ آج کے دور میں سب سے مشکل جو کام ہے وہ حرام سے بچنا ہے۔ نمازی بننا آسان ہے، حاجی بننا آسان ہے، روزے رکھنا آسان ہے، طواف کرنا، اعتکاف کرنا آسان ہے، داڑیاں چھوڑنا آسان ہے، پگڑیاں باندھنا آسان ہے۔ لیکن اس وقت جو سب سے مشکل حکم ہے وہ حرام سے بچنا ہے۔ اور خیال کرو، اس جملے کو دلوں کی تختیوں پہ لکھ لو، جس بندے کا رزق حرام ہوگا، اگر وہ ساری زندگی مسلح پہ گزار لے، اگر وہ ساری زندگی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے گزار لے، سجدوں میں گزار لے، لیکن اگر رزق حرام کا ہے، جب مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، مسلمان نہیں مر سکتا۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر بندے کو پتہ بھی ہوتا ہے، لوگ ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں،
اور ہمیں بعض اوقات پتا ہوتا ہے کہ اس بندے کو ہم سے زیادہ خود مسئلے کا پتا ہے، لیکن لوگ ویسے ہی اونٹ کو شلوار پہنانے کے لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک مفتی یہاں بیٹھا ہے ہر کسی کا، یہ مفتی صاحب جو ہے نا، یہ جو دل والا مفتی ہے، یہ بڑے زبردست فتوے دیتا ہے اور بندے کو بتاتا ہے یہ جو تو زمین دبا کے بیٹھا ہے یہ تیری نہیں، یہ کسی اور کی ہے، یہ بتاتا ہے اندر سے۔ کاغذوں میں تو نے لین سیدھی کر لی ہے، لیکن اللہ نے فیصلے کاغذوں پہ تو نہیں کرنے نا۔ یہاں کے ججوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اس لیے خیال کر، فرمایا ان الی ربک الرجا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، آیا دیکھو تو صحیح اس ابو جال کو جو میرے بندے محمد کو روکتا ہے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے سے۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی۔ آگے فرمایا کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ بندہ بن جا، او میرا بندہ بندہ بن، نہیں تو وہ وقت آنے والا ہے میں خدا تجھے تیری پیشانی سے پکڑوں گا، تیری چوٹی سے پکڑوں گا اور تجھے کھینچ کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ جھوٹی پیشانی، یہ گناہگار پیشانی، غیر اللہ کے دروں پہ جھکنے والی پیشانی، میں تجھے تیری چوٹی سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دوں گا، پھر تیرا جو زور ہے لگا کے دیکھ لینا، میں اللہ سے تو اپنی جان چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، ذرا خیال تو کرنا، ایک دن میرے مرشد محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی فضاؤں میں عبادت کر رہے ہیں۔ ابو جال بدماش کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کوئی ہے جوان جو ہم سب کے سامنے محمد کی تذلیل کرے، اس کی بے عزتی کرے، اس کی رسوائی کا سامان کرے۔ ایک کافر کھڑا ہو گیا جس کا نام عقبہ بن معیط ہے، وہ کافر بھاگتا بھاگتا بیت اللہ سے باہر جاتا ہے، وہاں ایک قصاب کا ٹھکانہ ہے، ایک قصاب کی دکان ہے، قصاب کی دکان کے سامنے اونٹ کی اوجریاں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ ظالم بدبخت جہان کا اونٹ کی اوجری اٹھا کے لاتا ہے اور لا کر جب میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں، وہ اونٹ کی اوجری میرے مدنی کی کمر پہ رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وزن اتنا زیادہ ہے، بوجھ اتنا زیادہ ہے، آمنہ کا لال بے مثال ہے، جس کے چہرے کی قسمیں میرا خدا اٹھاتا ہے، جس کی زلفوں کے تذکرے میرا خدا کرتا ہے۔ آمنہ کا لال ہے، سجدے میں پڑا ہے، اوپر کافر نے اوجری را کے ڈال دی۔ ذرا جاگ کے جواب دے، میرے محمد سے مکے والوں کو دشمنی کس بات میں ہے؟ تو وہ مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں پڑے، اٹھ کوئی نہیں سکتے، اوپر سے وہ اوجری ہٹانے والا بھی کوئی نہیں، اس کافر کو روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ آمنہ کے لال بے مثال بے بس پڑے اس اوجری کے نیچے۔ اللہ اکبر، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا بطول جنت، ام حسنین کریمین، دلہن شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معصوم شہزادی ہے، وہاں سے چلتے چلتے آئی اپنے بابا کو دیکھنے، جیسے بچیوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر وقت اپنے بابا کے دیدار کی منتظر
منتظر ہوتی ہیں. اللہ اکبر. بی بی فاطمہ بھی اپنے بابا کے پیچھے پیچھے آئی. چلو بابا کے پاس چلی جاتی ہوں, واپسی میں بابا کے سنگ گھر آؤں گی. جیسے ہی آ کے جو دیکھتی ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بدن مبارک پہ اجری پڑی ہے, بھاگ کے قریب آتی ہیں. اللہ اکبر. بچی ہے, دھکا دے رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں. بڑی مشکل سے نبی علیہ السلام کے اوپر سے وہ وزن ہٹایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ بیٹھے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کافروں کو برا بھلا کہہ رہی ہیں. وہ سارے بدماش اردا گرد کھڑے ہو کے ہنس رہے ہیں, میرے نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں, میرے نبی پہ تانے مار رہے ہیں. اللہ اکبر. بیٹی فاطمہ سے کہاں برداشت ہو, وہ آگے سے انہیں لان تان کر رہی ہیں. اللہ اکبر. نبی صبر کا پہاڑ ہوتا ہے, لیکن ہوتا تو انسان ہے, ہوتا تو بشر ہے. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نبی کو جب حد سے زیادہ ستایا جائے تو نبی بھی بد دعا دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اس بیت اللہ کی فضا میں نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے. اللہ میں محمد کمزور ہوں لیکن تو بادشاہ ہے. اللہ میں محمد کمزور ہوں, ان کافروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. اللہم علیک بابی جہل, اللہم علیک بعتبۃ بن ربیعہ, اللہم علیک بشیبہ, اللہم علیک بامیہ بن خلف, اللہم علیک بعقبہ بن معید. اللہ پاک ابو جہل کو ہلاک کر, اللہ پاک عتبہ کو ہلاک کر, اللہ پاک شیبہ کو ہلاک کر, اللہ پاک عقبہ کو ہلاک کر, اللہ پاک ابی بن خلف کو ہلاک کر. میرے محمد کریم نے بددعائیں دی, بددعائیں دی, بددعائیں دی. جیسے بددعا حضرت نوح علیہ السلام نے دی تھی, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اللہ اکبر. میرے مدنی کی بددعا کا اثر یہ ہوا, غزوہ بدر میں جو 70 کافر مردار ہوئے تھے ان 70 میں 5 یہ والے بھی تھے. اس لیے خیال کر, ایک دن نبی علیہ السلام, اللہ اکبر, یہ میں کیوں سنا رہا ہوں, یہ بڑا دردناک باب ہے کہ میرے محمد کریم کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں گے. یہ کیوں سنا رہا ہوں, مقصد تکلیفیں سنانا نہیں, مقصد یہ بات سمجھانا ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ تکلیفیں کس مسئلے کی وجہ سے پہنچائیں گی. اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر میرے عزیز, اس مسئلے کو سمجھ لے, انشاءاللہ موت کے بعد منزلیں آسان ہو جائیں گی, انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہیں, یہی عقبہ بن معیط آیا, آپ عبادت کر رہے ہیں. اس ظالم نے آ کے نبی علیہ السلام کی گردن مبارک میں چادر ڈال دی. اللہ, چادر ڈال کے اسے کھینچنا شروع کر دیا. اردا گرد مکے کے سارے حاجی, قبائل خاندانوں کے لوگ کھڑے مسکرا رہے ہیں. کوئی میرے نبی کا دفاع کرنے والا نہیں, کوئی عقبہ کو روکنے والا نہیں. نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہوتا جا رہا ہے, سرخ ہوتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. کسی نے بتایا حضرت ابو بکر نے صدیق کو بھاگتے بھاگتے آئے, پیچھے سے آ کے عقبہ کو کندھوں سے پکڑ کے یوں جھڑکا جو دیا, اٹھا کے ادھر پھینکا, نبی علیہ السلام کو چھڑایا اور قرآن کی آیت پڑھی, نہ رجلن ان یقول ربی اللہ. او مکے والو, او میری قوم والو, تمہیں میں ابو بکر کے مرشد محمد سے دشمنی کیا ہے؟ کیا اس نے کسی کی زمین دبائی ہے, پیسہ دبایا ہے, عہدے کا جھگڑا ہے, کرسی کا جھگڑا ہے, وزارت کا جھگڑا ہے, نمبرداری کا جھگڑا ہے, نماز کا جھگڑا ہے, روزے حج زکات خیرات صدقات کا جھگڑا ہے؟ نا 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 نا, جھگڑا یہ ہے, محمد کہتا ہے ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ.
پالنہار ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ نفع نقصان کی مالک ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ غیب دان ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ روزی دینے والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ زندگی موت کی مالک ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اس وجہ سے تم میرے محمد کو مارنا چاہتے ہو، یہ وجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی تکلیفیں انبیاء نے اٹھائیں اسی مسئلہ کے لیے۔ سارے نبی چلے گئے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ تشریف لائیں گے، دنیا کی زندگی پوری ہوگی، پھر جائیں گے۔ میں نے اور آپ نے بھی ایک دن مرنا ہے، ہم سب نے بھی ایک دن کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ اور موت کے بعد بڑی مشکل منزلیں آ رہی ہیں، اس لیے اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیاری آسان بتا رہا ہوں، 3 کام کرو۔ شرک سے بچو، توحیدی بن جاؤ۔ بدعات سے بچو، سنی بن جاؤ۔ اور حرام سے بچو، حلال کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، پانی سے کھا لو۔ حرام سے بچو، حرام نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔